آئیے آپ سب کو آج ہم صالح حدیبی اور ابو زندل اور ابو بصر کا قصہ سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار کی مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھ اس لیے مزاحمت کی اور حدیبی میں آپ کو روکنا پڑا۔ جان نثار صحابی ساتھ تھے جو حضور پر جاں قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے مگر حضور نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرمایا۔ صحابی کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا مگر حضور کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جاں نثار تھے اور فرما بردار۔ اس لیے حضور عمر جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے وہ معذرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں اور مسلمانوں میں سے خدا نخواست اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ بھی ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو زندل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ ساحل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے شہزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا اس لیے ابھی پابندی کس بات کی مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگ ہی دے دو مگر لوگ ضد پر تھے نہ مانا۔ ابو زندل نے مسلمانوں کو پکڑ کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے مگر حضور کے
ارشاد سے واپس ہوئے، حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شان تمہارے لیے راستہ نکلیں گے۔ صلح نامہ کے ممکن ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعد واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یا رتیری یا تلوار، یا تیر یا تلوار تو بڑے نفیس معلوم ہوتے ہیں۔ سخی باز آدمی زار اسی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نہایت سے نکل کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا اور دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کے ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکنے والی ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اسی کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ بیٹھے، مگر مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کو ناکتہ بند
نقطہ بند کر دیا۔ جو قافلہ آج ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کی اور راستہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ ماحول میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور کی اجازت نامزد ان حضرات کے پاس پہنچائے تو وہ بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور کا ولا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطِ دین بھی سچا ہو تو بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد تو اللہ کا وعدہ ہے۔